اما اسی میں تھی جنریشن تھا. یہ کہاں سے پڑھنا تھا؟ صفحہ نمبر 42 47 نہیں پلیٹفارم پہ کوئی نشان لگایا آئیس نو 20 کو وہی کی آنے کی کیفیت ہے. میرے پاس 28 نو کو ملاقات کریں گے. کیا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صفحہ نمبر 53 ہے 5-3. وحی آنے کی کیفیت فہم حدیث، کتاب فہم حدیث، صفحہ نمبر 53. عنوان ہے وحی آنے کی کیفیت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو یہ صورت ہوتی ہے کہ مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور یہ قسم مجھ پر سب سے زیادہ دشوار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں فرشتہ اپنی اصلی صورت میں رہتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو مسخر کر کے اس میں کلام الہی کا القاء کرتا ہے. روح مبارکہ کے مسخر کیے جانے کے عمل میں آپ کو گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی تھی. اس کے بعد جب وہ کیفیت دور ہو جاتی ہے تو جو وحی میں ارشاد ہوا تھا وہ مجھ کو محفوظ ہو جاتا ہے. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ فرشتہ خود کسی انسانی مرد کی صورت بن کر میرے سامنے آ جاتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. پھر جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سخت جاڑوں میں، سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ جب آپ پر پہلی صورت میں وحی آ کر پوری ہو جاتی، یعنی پہلی صورت میں یہ کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، وحی آ کر پوری ہو جاتی تو آپ کی پیشانی وحی کی مشقت کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی. حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بھی مشاہدہ کرائیے گا. یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حضور کی کیفیت کیا ہوتی. یہ وحی سے مراد وہی پہلی قسم کی وحی ہے، ورنہ جس میں انسانی صورت میں فرشتے سامنے آ جاتے تھے تو اس میں تو وہ سب سے آسان صورت وہی ہوتی تھی. اتفاق ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جہرانہ میں تھے اور صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، ایک شخص آیا اور پوچھا، اللہ کے رسول، ایک شخص خوشبو میں لت پت ہو رہا تھا اور اسی حالت میں اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا، اب وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعلا کو اشارہ کیا، آگے آؤ. وہ آگے. اس وقت آپ علیہ السلام کے اوپر ایک کپڑا صاحبان کے طور پر ڈالا ہوا تھا. انہوں نے اپنا سر اس کپڑے کے اندر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے اور وحی کی شدت سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہو. اس کے بعد جب وہ کیفیت جاتی رہی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، عمرہ کا مسئلہ دریافت کرنے والا شخص کہاں ہے؟
جانا کا مطلب کیا ہوتا نام ہے ان کا. ہے؟ مطلب کیا ہوتا اللہ عالم. ہے؟ جارا کی جگہ جاتے ہیں احرام باندھ جیرانا وحی کا بوجھ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، مومنوں میں جو لوگ جہاد سے بیٹھ رہے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا برابر نہیں ہو سکتے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلم بند کرائی یہ آیت، میں نے ان سے لکھوائی یہ آیت. ابھی آپ اس کو قلم بند کر ہی رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں ابن ام مکتوم آ گئے. صحابی نابینا تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، بخدا اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرور جہاد کرتا. بات یہ تھی کہ وہ نابینا تھے. ان کے عذر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی. اس وقت آپ کی ران میری ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی، یعنی بے تکلفی کے ساتھ گھٹنا سے گھٹنا ملائے بیٹھے تھے، تو میری ران پر اتنا وزن پڑا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب چورا چورا ہوئی. اس کے بعد جب وحی کی کیفیت آپ سے دور ہو گئی تو جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ یہ تھا غیر اولی الضرری، یعنی یہ حکم ان کا ہے جو معذور نہ ہوں، بغیر عذر کے گھر میں بیٹھ جائیں تو وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد کرنے میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی اور آپ اپنی اونٹنی پر ہوتے تو وحی کے وزن سے وہ بھی اپنی گردن نیچے ڈال دیتی، اور جب تک وحی ختم نہ ہو لیتی اپنی جگہ سے گردن نہ ہلا سکتی تھی. اس کے بعد اس مضمون کی تصدیق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت وزنی کلام اتارنے والے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر اللہ نے قرآن کا یہاں پہ ام مکتوم کی چاہت پر اللہ نے سوال کرا تو جاری ہے کہا جاتا ہے. ہاں اصل میں چاہت تو نہیں ہے، ان کو یہ تھا کہ اصل مقصود تو اس وقت بھی یہی تھا. اللہ نے فرمایا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور گھر میں بیٹھنے والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. مقصود یہ تھا جو بغیر عذر کے گھر بیٹھنے والے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ جو عذر سے بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا، تو حضور سے سوال کیا تو اس پر اس کی وضاحت آ گئی، سوال کی وضاحت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی اور روحانی، یعنی آپ علیہ السلام کو معراج دونوں طرح کی ہوئی. روحانی معراج کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام خواب دیکھ کر خواب میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یعنی صرف روح نے سفر کیا اور جسم مبارک آپ علیہ السلام کا یہیں پہ دنیا میں تھا، زمین پہ تھا. اور جسمانی بھی ہوئی آپ علیہ السلام کو، روحانی تو بارہا ہوئی، کئی دفعہ ہوئی، اور جسمانی ایک دفعہ ہوئی جس میں آپ علیہ السلام جسد اطہر سمیت جسم مبارک سمیت بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی اور پھر واپس تشریف لائے. یہ لمبی حدیث ہے. حضرت مالک ابن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس شب کا واقعہ جس میں آپ کو بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی بیان فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور حجر بھی حتیم کو کہتے ہیں، کہ ایک فرشتہ آیا. اصل میں حجر کا لفظ آیا نا حدیث میں تو اس کا بتا دیا کہ حجر اور حتیم ایک ہی بات. تو حتیم میں لیٹا ہوا تھا، ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہاں سے لے کر یہاں تک میرا پیٹ چاک کیا، یعنی کوڑی ہنسلی کی ہڈیوں کے درمیان گڑے کے پاس سے لے کر زیر ناف تک. یہ جو یہاں پہ جو گڑا سا بنا ہوتا ہے اوپر، گردن سینے سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، سینہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، یا اوپر سے دیکھیں تو سینہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، یہاں سے لے کے نیچے ناف تک یہ اس کو چیرا. اس نے میرے قلب کو نکالا اور اس کے بعد ایک سونے کا تشت ایمان و حکمت کے نور سے بھرا ہوا لایا گیا اور میرے قلب کو دھویا گیا. پھر اس کو محبت خداوندی سے بھرا گیا اور پھر اس کو اس کی جگہ میں لوٹا دیا گیا، یعنی دل واپس وہیں رکھ دیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ پھر میرے قلب سمیت سینہ کو آب زمزم سے دھویا اور اس کے بعد اس میں ایمان و حکمت کو بھر دیا.
پھر میرے سامنے ایک جانور کو پیش کیا گیا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا سفید رنگ کا تھا، اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس کی رفتار کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنا قدم اس جگہ ڈالتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چلے، یہاں تک کہ جب اس دنیا کے آسمان تک پہنچے۔ یعنی یہ تو اصل میں دو سفر ہوئے ہیں معراج میں، ایک زمینی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا، یہ براق پہ ہوا، اور بیت المقدس سے لے کے جو آسمانوں کا سفر ہے وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اوپر لے گئے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ معراج ویسے سیڑھی کو کہتے ہیں، ممکن ہے وہ کوئی لفٹ کی صورت ہو، اور یہ بھی ہے کہ جیسے جبریل نے ویسے اٹھا لیا اور ساتھ لے گئے۔ اچھا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اس دنیا کے آسمان تک پہنچے، یعنی پہلے آسمان تک لے کے پہنچے۔ یہ آسمان اس نیلگونی سے بہت اوپر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہماری اس تاروں بھری کائنات کو گھیرے ہوئے۔ تو انہوں نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر دربان فرشتے نے کہا خوش آمدید، کیا ہی مبارک تشریف آوری ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ جب میں دروازہ سے اندر گیا کیا دیکھتا ہوں، وہاں آدم علیہ السلام اپنے جسم مثالی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان کی دائیں جانب بھی کچھ اشخاص ہیں اور ان کی بائیں جانب بھی کچھ اشخاص ہیں۔ جب وہ دائیں جانب کے اشخاص کو دیکھتے تو خوش ہوتے، اور جب بائیں جانب کے اشخاص کو دیکھتے تو رنجیدہ ہوتے اور روتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا فرزند صالح اور نبی صالح آؤ خوش آمدید۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ان کے دائیں بائیں جو اشخاص ہیں وہ ان کی اولاد کی ارواح ہیں، روحیں ہیں۔ ان میں سے داہنے ہاتھ یعنی دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ جب وہ دائیں ہاتھ والوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں ہاتھ والوں کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ کو لے کر اور اوپر چلے، یہاں تک کہ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر دربان فرشتے نے کہا خوش آمدید، کیا ہی مبارک تشریف آوری ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ میں جب آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تو حضرت یحییٰ ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا آئیے برادر صالح اور نبی صالح، آئیے خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھ کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر دربان فرشتے نے کہا خوش آمدید، کیا ہی مبارک تشریف آوری ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان کو حسن کا بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا آئیے برادر صالح اور نبی صالح، آئیے خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھ کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ دربان فرشتے نے کہا خوش آمدید، کیا ہی مبارک تشریف آوری ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں علیہ السلام، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا آئیے برادر صالح اور نبی صالح، آئیے خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھ کو لے کر پانچویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ دربان فرشتے نے کہا خوش آمدید، کیا ہی مبارک آمد ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہارون علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، ان
ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا آئیے برادر صالح اور نبی صالح، آئیے خوش آمدید۔ پھر حضرت جبریل مجھ کو لے کر چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی مبارک آمد ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا آئیے برادر صالح اور نبی صالح، آئیے خوش آمدید۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں، میرے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی امت کے لوگ میری امت سے بھی زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھ کو لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی مبارک تشریف آوری ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ اپنی کمر لگائے بیٹھے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا آؤ فرزند صالح اور نبی صالح، آؤ خوش آمدید۔ اس کے بعد مجھ کو سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت نظر آیا، جس کی جڑیں اور تنے کا نچلا حصہ چھٹے آسمان پر ہے، جبکہ اس کا فوقانی حصہ، اوپر والا حصہ اور شاخیں وغیرہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل مقام حجر کے بڑے مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، جو نیچے والے فرشتوں کے چڑھنے کی آخری حد ہے، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے آگے جانے کی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اجازت ملی۔ اوپر سے جو وحی اور احکام نازل ہوتے ہیں وہ یہاں نیچے والے لے لیتے ہیں، اور نیچے سے جو ارواح اور اعمال اوپر چڑھتے ہیں وہ یہیں تک پہنچتے ہیں۔ اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی روشنیاں تھیں، اور چمکدار ٹڈیوں اور پتنگوں کی صورت میں فرشتے ان انوارات کے شوق میں اس درخت کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہاں 4 نہریں تھیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہی تھیں، 2 اندر کی جانب اور 2 باہر کی جانب۔ میں نے پوچھا جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا جو اندر کی جانب ہیں یہ جنت کی نہریں کوثر اور نہر رحمت ہیں، اور جو باہر کی جانب ہیں یہ نیل و فرات ہیں۔ ان ناموں کی وجہ یہ ہے کہ آگے جا کر غیر محسوس طور پر ان کا تعلق دنیا کے دریائے نیل اور دریائے فرات سے ہے۔ پھر میرے سامنے بیت معمور لایا گیا جو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ اوپر پر ایک مسجد، بیت معمور ہی بتا رہے ہیں، یہ بیت معمور آگے لکھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک مسجد ہے آسمان پہ، 7ویں آسمان پر، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک برتن شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہی فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت رہے گی، اور مجموعی حیثیت کے اعتبار سے بہکے گی نہیں۔ تو بیت المعمور جو ہے وہ ایسے جیسے بیت اللہ زمین پہ ہے، ایسے بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جیسے آ بھی گیا 70,000 فرشتے ایک دفعہ آتے ہیں، جو ایک دفعہ آگے ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک بلند مقام پر چڑھا، جہاں میں نے لکھائی کے دوران قلموں کے گھسٹنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ سنی، جو فرشتوں کے لوح محفوظ سے احکام خداوندی کو لکھتے ہوئے پیدا ہو رہی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ لوح محفوظ میں جو احکام لکھے ہیں ان کو اپنے پاس لکھو اور ان کو نافذ کرو۔ اس کے بعد مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میرا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا روزانہ 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، بخدا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی کوشش کی ہے، لہذا آپ اپنے پروردگار کی طرف واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ میں لوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔
جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی. میں لوٹ کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 اور نمازیں کم کر دی، 10 نمازیں کم کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی. میں پھر لوٹ کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں اور کم کر دی. یہ کمی بھی 2 مرتبہ میں ہوئی اور آگے بھی ایسا ہی ہوا. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی. چنانچہ میں پھر لوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں اور معاف فرما دی. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی. چنانچہ میں پھر لوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں اور معاف کر دیں اور اب مجھ کو ہر دن میں 10 نمازوں کا حکم رہ گیا. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی. چنانچہ میں پھر لوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہر دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا اس مرتبہ آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا روزانہ 5 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی اور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی کوشش کر چکا ہوں، لہذا آپ پھر جائیں اور اپنے رب سے ابھی مزید تخفیف کی درخواست کیجیے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے بار بار درخواست کی، اب اور زیادہ درخواست کرتے مجھ کو شرم آتی، لہذا اب میں اس پر راضی ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا جب میں آگے بڑھا تو ایک منادی نے یعنی آواز دینے والے نے آواز دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب میں اپنا آخری حکم جاری کر چکا اور اپنے بندوں پر جو تخفیف کرنی تھی کر چکا. یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان یہ کیا گیا کہ میں نے جو طے کرنی تھی 5 نمازیں وہ 5 کی 5 نمازیں اب ہو گئی ہیں، اب اس میں کمی نہیں ہوگی. فائدہ 50 نمازوں کا سن کر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پھر تو دنیا کا کوئی کام ہی نہ کر سکتے تھے، یعنی اگر 50 نمازیں مل جاتی تو پھر سارا دن نمازیں پڑھتے رہتے، کوئی کام تو کر ہی نہ سکتے، بس ہر وقت مصلی پر بیٹھے رہتے. یہ خیال بہت ہی غیر مناسب ہے، کیونکہ اول تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے کہ بس روکھی سوکھی کھا کر اور موٹا جھوٹا پہن کر سارا وقت عبادت ہی میں خرچ کرو تو یہ بھی ناجائز نہ ہوتا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں. دوسرے یہ بھی تو ضروری نہیں کہ اس وقت موجودہ 5 نمازوں کی طرح کی ترتیب اور طریقہ ہوتا. ہو سکتا ہے بہت مختصر سی نماز مثلا صرف 1 یا 2 رکعتوں پر مشتمل نماز کا حکم دیا جاتا جو آدمی جلدی سے ادا کر لیتا. نمبر 2 50 کا کہہ کر پھر تخفیف کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کرنی تھی تو ابتداءً ہی 5 فرما دیتے، پہلے اللہ نے 50 فرمائی، پھر 45 40 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، تو ایسا تدریجاً کم کیوں کیا؟ تو اس میں کہتے ہیں بہت سی حکمتیں ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا امت پر احسان ظاہر ہونا اور رسولوں کی امت کے حال پر شفقت کا ہونا. یعنی یہ بھی پتہ چلا کہ رسولوں کو امتیوں پر کتنی شفقت ہے. موسیٰ علیہ السلام بار بار واپس لوٹا رہے ہیں کہ یہ ان سے نہیں ہوگا، یہ ان سے نہیں ہوگا، اور کم کروا لیں اور کم کروا لیں. یہ جو درجات ہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے وجہ درجات کی وہ آگے پیچھے بھی نہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا احکام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں پوچھا؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں حکمت ہے کوئی؟ میرے ذہن میں تو کوئی ایسی حکمت نہیں ہے. ایکسپیرینس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت کے ساتھ ایکسپیرینس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا. جو یہ جو تقسیم ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام اسی کو بھیجا تقسیم کی پہلے السلام پہلے ابراہیم آدم علیہ السلام تھے. درجات ہو سکتے ہیں، درجات ہو سکتے ہیں. کوئی حکمت تو ہوگی، کوئی نہ کوئی وہ حکمت ہمیں بتائی نہیں گئی کہ ان درجات میں کیا حکمت ہے. ہاں اور یہ حکمت کو سمجھنا کوئی حکم سمجھنے پر موقوف بھی نہیں. اب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں. سبق ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے آگے. جی فرمائیے. معراج جی یہ جسمانی معراج، یہ جسمانی معراج ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر جسم سمیت آپ آسمانوں پہ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی نماز پڑھتی تھی؟ جی نماز تو ساری امتوں پہ فرض نہیں ہے، اور ان کا طریقہ کار اور اوقات اور نمازوں کا فرق ہوگا. سب سے زیادہ اس امت کو تعداد میں تو شاید ہمیں زیادہ ملی ہوں گی. سنا ہے کہ پہلی امتوں میں 2 نمازیں تھیں، اب یقینی بات معلوم نہیں.
دو تھی نمبر 5 ساتھ میں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام